مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا کوشچن ہے کہ نظم اور اس کے اسلوبیاتی تجزیے اور کن اہم نکات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بی ایس اردو کے نصاب کے اندر جب نظم کا آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو نظم کے تجزیے کے دوران اس کے اسلوبیاتی خد و خال کا جائزہ لینا انتہائی اہم ہے تاکہ شاعر کے کلام کے فنی، جذباتی اور معنوی پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ درج ذیل نکات کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا انگریزی خدمات کے لیے یا انگلش سروسز کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فلسفہ، منطق اور صرف نحو کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے، اور اردو کی خدمات کے لیے یہ چینل جس سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے۔ چلیے لیکچر شروع کرتے ہیں جی۔ انتہائی اہم ہے تاکہ شاعر کے کلام کے فنی، جذباتی اور معنوی پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ درج ذیل نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آواز کے پہلو، فونولوجیکل پیٹرنز، قافیہ بندی۔ نظم میں قافیہ اور ردیف کے استعمال کو پرکھیں۔ نظم کے اندر قافیہ اور ردیف کے استعمال کو پرکھنا یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ نظم کا تجزیہ اس اہم انداز میں نہیں کر سکتے کہ جس انداز میں ہونا چاہیے۔ ہم صوتی الفاظ کے ابتدائی حروف کی تکرار، مثلا خوبصورت، خواب، اس کے اندر اب غور کریں تو خے جو ہے وہ 2 مرتبہ دہرائی گئی ہے، تو یہ ہم صوت الفاظ جو ہے یا خو بھی کہہ سکتے ہیں، خے اور واو، اور خے اور واو خواب کے اندر بھی ہے اور خوبصورت کے اندر بھی۔ اس سے اگلا پہلو جو کہ وہ ہے مصرع کی روانی۔ نظم کے وزن اور بحر کا جائزہ لیں، مثلا رجز، حزج اور متدارک وغیرہ، یہ جو بحور ہیں ان کے اگر آپ بخوبی جو ہے وہ جائزہ لیں تو مصرع کی روانی سب سے اہم اور ضروری نقطہ ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اگلا نہایت اہم اور ضروری جو پوائنٹ ہے وہ ہے صوتی ہم آہنگی، یعنی حروف علت جو ہوتے ہیں اور حروف صحیح کی تکرار اور توازن جو ہے وہ درست انداز سے پیش کیا جائے تو نظم جو ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ نہیں نکالتے تو شاعر کی اصل ہم آہنگی یا شاعر جو کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کے بنیادی قوانین آپ کو نہیں سمجھ میں آتے۔ اس سے اگلا پوائنٹ لغوی خصوصیات۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ لغت کے اعتبار سے اگر لغو آپ بولیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا بے فائدہ یا بے رنگ یا بے شرم باتیں، اور لغوی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا لغتاً یعنی لغت سے، اور انگلش میں اس کو بولیں گے لیکسیکل فیچرز۔ عزیز طلباء و طالبات، زبان و بیان، کیا زبان سادہ ہے یا ادبی اور دقیق، یہ پہلو نظم میں سے نکالنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا استعمال اور ان کے ذریعے پیدا ہونے والی تصویر کشی جو نظم کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو جاننا اور سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے عزیز طلباء، آپ نے میٹرک کے اندر جو ہے وہ ڈیفوڈل نظم پڑھی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ میٹرک کے اندر جو ہے وہ ٹرائی اگین پڑھی ہے، تو ڈیفوڈل کو اگر آپ یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو شاعر نے بیان کیا تھا کہ ایک بہت لمبی قطار ہے پھولوں کی، تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر تشبیہات و استعارات کا جو ہے نا وہ یا لغوی اعتبار سے اس کو جانیں اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ شاعر جو ہے وہ کسی گرلز اسکول کے باہر ہے اور لڑکیوں کی ایک لمبی قطار گزر رہی ہے اور شاعر نے اس کو جو ہے وہ پھولوں سے تشبیہ دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 مختلف معنی یا ذو معنی باتیں جو ہے ان کو ایک ہی نظم کے اندر اکٹھا کر دی ہے۔ تو اسی طرح جبکہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو ہمیشہ پڑھایا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کسی جگہ پہ کسی جو ہے وہ جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور ایک لمبی قطار جو ہے وہ پھولوں کی دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہ بحث جو ہے جس ٹائٹل کے انڈر آتی ہے اسے ہم لغوی خصوصیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد تکرار، الفاظ یا تراکیب کی تکرار پر غور کریں تاکید یا اثر کے لیے۔ جب تک آپ کو نظم کے اندر یہ تکرار آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے آپ نے نظم پڑھی ہوئی ہے اسٹاپنگ بائی وڈ، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حروف کی اور کانسوننٹس کی جو تکرار چل رہی ہے، یا اسی طرح اگر آپ کو میں اپنی نظم کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اردو میں میری ایک نظم ہے جس کو میں نے جو ہے نا وہ معنون کیا ہوا ہے، آپ اگر تھوڑا سا اس کی طرف غور کریں، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے
یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ میں نے تکرار کی ہے اور آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ لفظ بات کی تکرار ہوئی ہے، اور بات کی تکرار کی وجہ سے شاعر کا جو یہ کلام ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تکرار بسا اوقات متضاد بھی ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میری غزل کا شعر ہے، مکمل ہو کے بھی ادھورا رہتا ہے۔ اب آپ اگر اس مصرع کو غور کریں کہ ایک طرف شاعر کہہ رہا ہے کہ جی مکمل ہو کے بھی، اور دوسری طرف شاعر کہہ رہا ہے کہ ادھورا رہتا ہے، تو یہاں تکرار جو ہے وہ تضاد کی صورت میں ہے کہ کیسے وہ شخص مجھ میں پورا رہتا ہے۔ دوسرے مصرع کو آپ غور کریں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں سما سکتا، تو شاعر نے یہاں پہ تکرار تضداد کے یا ضد کے طور پہ جو ہے نا وہ بیان کی ہے، اور ضد کو بیان کرتے ہی اس سے شعر کے اندر خوبصورتی کا پہلو اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگلا ضروری پوائنٹ ہے جی جملوں کی ساخت۔ جملوں غلط ہے، یہ کمپوزر کی مسٹیک ہے، یہاں پہ آپ کر لیں کہ مصروں کی ساخت، یعنی سنٹیکٹک پیٹرنز جو ہوتا ہے، یعنی جو مصرے ہیں ان کی جو طوالت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے رابرٹ فراسٹ کی نظمیں جتنی بھی پڑھی ہیں وہ آپ کو لگیں گی کافی لمبی لمبی ان کے جملے ہیں۔ اسی طرح جو سونٹس ہیں اس کی وائٹ اینڈ سرے کی، ان کے اندر بھی جو ہے کافی لمبی لمبی طوالت ہے۔ اسی طرح سائر لدھیانوی کی جو نظمیں ہیں اردو کے اندر وہ بڑی لمبی اور طویل نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ اگر ناصر کاظمی کی جو ہے وہ نظم لیں تو بہت ہی مختصر سی نظم ہوتی ہے۔ جیسے یہ نظم آپ نے انٹر کے اندر بھی جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، جانے کوئی دیوار گری ہے ابھی، اور اس کا مقطع تھا ہاں، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اب یہ چھوٹی سی بہار ہے، مختصر جو ہے وہ جو ہے طوالت کی ایک نظم ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ دوسری نظم، مثال کے طور پہ سعید واسق صاحب کی نظم لے لیجئے، ہم اور نگر کے باسی ہیں ہمیں دل کے پاس نہ رکھے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ایک ہی مصرع جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اتنا لمبا جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مصروں کی ساخت کے اندر ترتیب۔ کیا شاعر نے الفاظ کی غیر معمولی ترتیب استعمال کی ہے؟ اگر شاعر نے غیر معمولی ترتیب استعمال کی ہے تو اس کا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ میٹرک کے اندر جب نظم یاد کرتے تھے تو کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کا مرکزی خیال لکھ دیجئے، اس کا مرکزی خیال لکھ دیجئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یا آپ سے کہا جاتا تھا کہ اس کی سمری یعنی اس کا خلاصہ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ہی آپ انٹر میں گئے تو پھر انہوں نے کہا جی مرکزی خیال بھی لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا مختصر تعارف بھی لکھیں، اور پھر جب آپ بی ایس کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس شعر کا آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ خود سے نہیں کرنی، بلکہ مثال کے طور پہ علامہ اقبال کی شعر کی تشریح کے بارے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے کیا کہا ہے وہ ایز اٹ از آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بی ایس کے اندر آپ کی تشریح جو ہے وہ عامیانہ پن پہ رہے گی، آپ کو اچھے نمبر جو ہے وہ نہیں دے گی، چاہے آپ بی ایس اردو کر رہے ہیں چاہے آپ بی ایس انگلش کر رہے ہیں۔ اگلا اور ضروری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے وقف اور رموز اوقاف۔ اچھا، یہاں پہ میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے یاد رکھ لیں کہ رموز و اوقاف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب رموز و اوقاف پڑھیں گے تو پھر یہ مرکب ہو جائے گا۔ رموز اوقاف پڑھیں گے تو یہ معروف ترکیب ہے جو پہلے سے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ رموز اوقاف کے ذریعے مفہوم اور روانی پر اثرات، یعنی اس کے اندر جتنے بھی پنکچویشن آتے ہیں، مثال کے طور پہ اسٹاپنگ بائی وڈ آپ یا ٹرائی اگین پڑھتے ہیں تو کہاں کہاں پاسز آتے ہیں، پوئم پڑھتے ہوئے، پوئم کو پڑھتے ہوئے، نظم کو پڑھتے ہوئے کہاں کہاں آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کرنا ہے، وقفہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک نظم کا شعر ہے، من بستی کے سناٹوں میں کون قلندر بولتا ہے، اگر میں اس کو جو ہے نا مناسب وقفے کے بغیر پڑھوں تو پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح یا غالب کی یا ایک شرح آفاق نظم جو اقبال کی آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب میں نے یہ پڑھا ہے، اب میں اس کو جو ہے نا مناسب وقفوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے
اور ہم اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر جب آپ وقفوں کے ساتھ شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف اگلے بندے کے دل میں اترتی ہے بلکہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ آپ واقعی اردو دان ہیں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو جب آپ سوال کر رہے ہیں نظم کیا تو اس کے اندر آپ مناسب وقفہ نہیں نکالتے, اس کے رموز و اوقاف نہیں نکالتے, تو اسی طرح ایگزامینر بھی سمجھتا ہے اس نے سطحی باتیں کی ہیں, اپنے پاس سے باتیں لکھی ہیں, وہ ان کو کراس کر کے آپ کو مارکس نہیں دیتا. اگلا ضروری پوائنٹ جو ہے وہ چوتھا اہم پوائنٹ ہیڈنگ ہے بصری پہلو. بصری پہلو کیا ہوتا ہے؟ گرافولوجیکل فیچرز انگلش میں اس کو بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصروں کی ترتیب. مثال کے طور پہ میری غزل کا شعر ہے کہ مکمل ہو کے بھی ادھورا رہتا ہے, یہ میں نے مصرع پہلے کیوں لکھا ہے؟ اس کی جگہ پہ میں نے یہ مصرع پہلے کیوں نہیں لکھا کہ مکمل ہو کے بھی ادھورا رہتا ہے, کیسے وہ شخص مجھ میں پورا رہتا ہے, یہ مصرع میں نے اوپر کیوں نہیں لکھا؟ ٹھیک ہے, تو یہ جب اس طرح کی چیزیں آپ نظم میں سے جب نکالتے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ یہ شعرۂ آفاق شعر, تمام عرفاء اور تمام بڑے اردو دان اساتذہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوسرا مصرع ہمیشہ پہلے پڑھا کرو, کہ وہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس کو عرفاء ہمیشہ سے پڑھتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو یہ مصرے کا ایک اپنا اس کا متن ہے, اس کی ایک ترتیب ہے, لیکن جب اس کی تشریح کرنے آپ جا رہے ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ دھیان سے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ پہلو کا ہونا ضروری ہے. عزیز طلباء و طالبات, اگر آپ نے ابھی چینل کو جو ہے وہ ٹیون کیا ہے تو یہی میرا لیکچر آپ کو مکمل انگلش کے اندر بھی مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پر دستیاب ہے. اگر آپ انگلش لٹریچر کے جو ہے وہ طالب علم ہیں تو یہی لیکچر آپ مکمل انگلش کے اندر وہاں پر بھی سن سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پوائنٹ کو آگے شروع کرتے ہیں. مصروں کی ترتیب کے بعد یعنی نظم کی سطری اور بند کی تقسیم, اور اس کے بعد, اور یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یہ جو ہے نا ضروری بتاتا چلوں کہ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے بند کی کا خلاصہ اگر آپ دوسرے یا تیسرے بند کے اندر لے جائیں گے تو تب بھی نقصان ہوگا اور تب بھی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ مصروں کی جو ترتیب ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. اس کے بعد ہے جی حروف کی بناوٹ, بڑے یا چھوٹے حروف کی خاص ترتیب یا ترکیب یا ترتیب. یہاں پر پھر کمپوزنگ مسٹیک ہے, اس کو درست کر لیجئے گا. ترتیب کا لفظ 2 مرتبہ آ گیا, یہاں پہ در حقیقت کیا ہوگا؟ ترتیب یا ترکیب. اس کے بعد ہے جی ٹائپوگرافی. یہ بیسیکلی انگلش سے اردو کے اندر وارد ہوئی ہے, جس کے اندر شاعر نے الفاظ کے درمیان فاصلہ یا مخصوص انداز میں لکھائی کا استعمال کیا ہو تو ٹائپوگرافی کہلاتی ہے. اور مثال کے طور پہ اگر شاعر نے تشبیہات کا استعمال کیا ہے, شاعر نے اس چیز کا استعمال کیا ہے, مثال کے طور پہ میری اس غزل کا جو دوسرا مصرع ہے کہ میں کائنات اس کی وہ ماہ تمام میرا, قیامت کا بس تقاضا رہتا ہے. اب یہ جو میرے کلاس فیلوز ہیں انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں نے اپنے کلاس میٹ کا جو ہے وہ نام لیا ہوا ہے, جبکہ میرا جو شاگرد ہوگا یا کوئی اور جو میرا فین ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ کائنات سے مراد یونیورس ہے اور ماہ تمام سے مراد جو ہے چاند ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اسی طرح ٹائپوگرافی ہر شاعر نے استعمال کی ہے. مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے مولانا حسرت موانی کو ہی لے لیجئے. جب آپ کی بیگم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے جو ہے وہ غزل لکھی اور اس کے اندر انہوں نے مصرع لکھا, نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. تو اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سلیم چشتی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا حسرت موانی اپنی بیگم کی قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کے بعد جو ہے لمبے عرصے تک فاتحہ خوانی بھول گئے. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پورا ہفتہ ترتیب کے ساتھ روز آپ اپنی بیگم کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے, اور جب قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے تو اس دوران آپ پر یہ مصرع اترا کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. یہ ٹائپوگرافی کا استعمال یہاں پر بھی کیا گیا ہے. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, پانچواں یا پنجم, معنوی خصوصیات. اس کو انگلش میں ہم بولیں گے سیمینٹک پیٹرنز. سیمینٹک پیٹرنز جب تک آپ نظم کے اندر نہیں ڈھونڈتے, بی ایس اردو کے لیول کی یا بی ایس انگلش کے لیول کی آپ کی جو تشریح ہوتی ہے وہ پوری نہیں اترتی. اس میں کیا کیا اہم پوائنٹ آئیں گے؟ تشبیہات و استعارے یعنی معنی کو تقویت دینے والی علامتیں اور تقابلی انداز. اس کے بعد یعنی مثال کے طور پہ تشبیہ, تلمیح, استعارہ.
اس کے بعد کنایا، مجاز مرسل، اس طرح کی ساری چیزیں. اس کے بعد علامتیں ہیں جی ایسی اشیاء، کردار یا واقعات جو کسی بڑے خیال یا نظریے کو ظاہر کرتے ہوں. جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو چارلز ڈکن جب اپنے ناول کو شروع کرتا ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز کو، تو وہ اس میں لکھتا ہے اٹ واز دا ٹائم، اٹ واز دا بیسٹ، سوری اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم. یہ پہلا لکھتا ہے، پھر ساتھ ہی وہ علامتاً لے کر آتا ہے اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم، کہ یہ پہلے وہ کہتا ہے یہ سب سے برا جو ہے وہ وقت تھا، پھر وہ فوراً بدل کے کہتا ہے کہ یہی سب سے اچھا وقت تھا. تو اسی طرح علامتیں استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مبالغہ اور طنز، متضاد یا غیر معنی کی حامل تراکیب جو ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے شعر کا، اپنے جو ہے وہ غزل کا مطلب آپ کو سنایا ہے کہ مکمل ہو کے بھی ادھورا رہتا ہے. ایک طرف شاعر مکمل ہونے کی بات کرتا ہے، ایک طرف شاعر ادھورے ہونے کی بات کرتا ہے. کیسے وہ شخص مجھ میں پورا رہتا ہے، ایک طرف شخص اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے نہیں میرا محبوب تو میرے اندر سارے کا سارا موجود ہے. اور یہ جو ہے وہ اس خیال کو حضرت وارث رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا تھا کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں اپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی. ایگزیکٹ یہاں پر بھی یہ بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ جو آج ہم جس کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے عملی اور سیاقی عناصر، یعنی پریگمیٹک اینڈ کانٹیکسچول ایلیمنٹس. لہجہ اور مزاج، نظم کے جذباتی ماحول اور شاعر کے رویے کو سمجھیں. مثال کے طور پہ امام دین گجراتی کے جو اشعار ہیں وہ طنز، تحقیر اور تقہیر یا آئرنی پر مشتمل ہے، جبکہ غالب جو ہے وہ اس سے کوسوں دور ایک عارف بعمل، ایک صوفی شاعر کے طور پہ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا لہجہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے میر نے بھی کئی جگہوں پر ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، یہ بھی میر کا شعر ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا لہجہ اور مزاج سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی صوفیانہ شعر ہے. اس کے بعد موضوعات ہیں، نظم کے مرکزی خیالات اور پیغامات کو جاننے کے لیے تاریخی اور تہذیبی پس منظر، نظم کے دور میں شاعر کی زندگی اور حالات کا اثر. میرے جتنے بھی طلباء و طالبات مجھ سے اردو پڑھتے رہے ہیں ماضی کے اندر، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی، اور عشق مجازی کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت، یہ تین جو ہے وہ شاعرانہ پہلو جو میں لازمی طور پہ انہیں کرواتا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع. عزیز طلباء و طالبات، ڈی ایس اردو میں نظم کی تشریح کرتے ہوئے، نظم کے اسلوبیاتی پہلو بیان کرتے ہوئے، جب تک آپ یہ 6 بنیادی شرطیں یا 6 ہیڈنگز یا 6 سرخیاں اور ان کے بیچ میں موجود یہ جتنے بھی میں نے آپ کو سب ہیڈنگز دی ہیں یا کیپشنز دی ہیں، جب تک آپ ان کو بیان نہیں کریں گے تو تب تک آپ کا سوال نامکمل رہے گا، آپ کو کبھی پورے نمبر نہیں ملیں گے، اور ممکن ہے اللہ نہ کرے آپ کو جو ہے نا وہ فیل ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہو جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرشد اردو سے ہمیشہ آپ کو یہ بہترین سے بہتر جو ہے وہ پڑھائی کروائی گئی ہے، اور اس کے اندر ہم نے بھرپور کوشش اور جد و جہد کی ہے کہ جس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دیا جائے. ابھی یہاں پہ میں اپنے جو ہے نا آج کے موضوع کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لیکچر کا یہ پہلا حصہ ہے. اس کے بعد ہم جو غالب کی نظمیں ہیں اور ناصر کاظمی کے نظمیں ہیں ان کی یہ ساری ترتیب وار ہم تشریح کریں گے. اور مسدس علی اسی مرشد اردو پر پہلے سے پڑھی ہوئی ہے، اور 2022 سے پہلے کے تمام اردو لیکچر جو ہے وہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پر پڑھے ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، جانے سے پہلے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ چینل اردو کی خدمات کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا انگریزی کی خدمات کے لیے ہے، اور فلسفہ، منطق، صرف اور نحو کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.